بسم اللہ الرحمن الرحیم. موڈس آف ریولیشن آن پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو نازل ہوتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو مخفی پیغام یا جو ریولیشن ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کتنے طریقوں سے ہوتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا تھا وہ مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کے پیغام کا نزول ہوتا تھا. تو وہ مختلف طریقے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے پیغام کا نزول ہوتا تھا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی. جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ الحارث بن ہشام asked Allah's messenger peace be upon him how is the divine inspiration revealed to you، یعنی جو اللہ رب العزت کا پیغام ہے وہ آپ پر کس طرح سے آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، Allah's messenger peace be upon him replied sometimes it is revealed like the ringing bell. This form of inspiration is the hardest of all, and when this state passes off after I have grasped what is inspired، اور یہ جو طریقہ ہوتا تھا یہ سب سے مشکل طریقہ ہوتا تھا جس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ریولیشن ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے نزول کے بعد اس کے جو اثرات ہوتے تھے وہ جب ختم ہو جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو یاد کر لیا کرتے تھے. جیسا کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا I have grasped what is inspired. اب جو دوسرا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا وہ یہ ہے کہ کچھ مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں وہ کسی انسانی شکل میں آتے تھے. تو وہ کون سے انسان کی شکل اختیار کرتے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے. جیسا کہ اوپر والی حدیث میں بھی بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے فرمایا تھا کہ sometimes the angel comes in the form of a man، یعنی آدمی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے and talks to me، اور وہ بات کرتے تھے and I grasp whatever he says، اور وہ جو بھی کہتے تھے میں اس کو کیا کرتا تھا، یاد کر لیا کرتا تھا، میں اس کو لے لیا کرتا تھا. اور اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ احادیث attributed to Abu Usman reports I was informed that Jibreel came to the Prophet Muhammad peace be upon him while Salama was with him. Jibreel started talking to the Prophet Muhammad. Then the Prophet asked Salama, who is this? She replied, he is Dahya Kalbi. When Jibreel had left, Salama said, by Allah, I did not take him or anybody other than him, till I heard the sermon of the Prophet peace be upon him, wherein he informed about the news of Jibreel. اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اصل شکل میں آیا کرتے تھے، یعنی جس طرح سے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بنایا تھا. تو جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو پروفٹ محمد's wife حضرت عائشہ he saw Jibreel twice، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا in the form of، تو پہلی فارم کیا تھی، in the form that he was created. ایک تو یہ کہ اس شکل میں جس شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بنائے گئے تھے and on the other occasions، اور دوسرے مواقع پر as a man resembling دحیہ ابن خلیفہ الکلبی an extraordinarily handsome disciple of Prophet Muhammad، یعنی دوسری شکل جو تھی وہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مشہور اور بہت ہی خوبصورت
صحابی تھے جن کی خوبصورتی کے اس وقت چرچے ہوا کرتے تھے، تو ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ اب چوتھی شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے سچے خواب نظر آیا کرتے تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح ہوتے ہی سچ ہو جایا کرتے تھے، یعنی جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خواب ہوتا تھا، جیسا کہ پتہ چلتا ہے ٹرو ڈریمز بفور prophethood narrated by حضرت عائشہ the mother of the faithful believers the commencement of the divine inspiration to Allah's prophet، یعنی جو ڈیوائن انسپریشن یعنی جو وحی کا نزول تھا، جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کے آنے کی شروعات تھی، وہ کس طرح سے ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دا فارم آف گڈ ڈریمز، اچھے خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے، which came true like bright daylight، جیسے کہ صبح ہوتی ہے نا، صبح کی روشنی ہوتی ہے، اس کے ہونے کی طرح سچ ہو جایا کرتے تھے، بالکل واضح ہو جایا کرتے تھے۔ اب پانچویں شکل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواب اللہ تعالیٰ کے وحی کے نزول کی، وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات جو تھے وہ القاء کر دیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں الہام ہو جایا کرتا تھا، چیزوں کے متعلق کو ڈال دیا جاتا تھا، یعنی چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیا جاتا تھا، احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں الہام کر دیا جاتا تھا۔ چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے، یعنی چھٹا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بات ہوئی ہو۔ تو جیسا کہ پتہ چلتا ہے کہ ونس آن دا نائٹ آف معراج کے سفر پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو یہ یقین کیا جاتا ہے کہ is believed to have had a direct conversation with اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ معراج کے سفر پر ہی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے تحفے سے نوازا تھا۔ تو یہ تھے وہ طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی، جن کے ذریعے سے وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اور طریقے ہیں لیکن یہ مخصوص ہیں، اسی لیے ان کا یہاں پر بیان مختصر کیا گیا ہے۔